اس میں بڑی سادہ سی بات یہ ہے کہ آرکیٹیکچر جو ہے وہ بھی میرے ایک انٹلیکٹ کا حصہ ہے. میں اس سے اپنا کچن چلاتا ہوں, لیکن میرے خیال میں رزق کیونکہ اللہ کے حوالے ہے اور اللہ نے دینا ہے, اس لیے اس کی زیادہ فکر کرنا جو ہے وہ مجھے کبھی سوٹ نہیں کیا. میں نے کبھی بھی ان چیزوں میں جو ٹیکنالوجیز ہوں ان میں انٹلیکٹ کو بھی بہت زیادہ سیٹسفائڈ نہیں دیکھا. اگر انٹلیکچوئل پرسو سیدھی دیوار بنانے میں ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر فارم بنانے میں ہے تو میں اس پہ بڑا رائے رکھتا ہوں. میرے خیال میں انٹلیکچوئل پرسو جو ہے نا وہ مابعد الطبیعیات میں ہونی چاہیے. اس کی وجہ میں نے جو جہاں سے سبق لیا وہ یہ کہ قرآن یا حدیث, ایک ایک حدیث لیجئے, ایک ایک قرآن کی آیت لیجئے, وہ آنے والے وقت سے کہیں زیادہ آگے ہے. مثال کے طور پہ ایک صحابی جا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کیا ہے؟ اب اللہ کے رسول سوال کے قدر بڑا سوال ہے, یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کا رسول تو اب نبی ہے نا. اب اللہ کے رسول نے جواب دیا ایک لفظ میں, کہا خواب. بس گفتگو آگے نہیں چلی, آگے چلنے لگ گئے, اس کی تسلی نہیں ہوئی. اب ایسی حدیثیں آپ کو بہت کم ملتی ہیں جس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے بعد صحابہ نے دوبارہ بات پوچھی ہو. اس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر یہ خواب ہے اور ہم سوئے ہوئے ہیں تو پھر حقیقت کب ہوگی اور ہم کب جاگیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب قبر کی پہلی رات ہوگی اور اپنی آنکھیں کھولو گے تو وہ حقیقت کا سفر شروع ہوگا اور تب تمہاری نیند ختم ہوگی. اب اس حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو ایک عام دماغ نہیں چاہیے, آپ کو ایک ایسا ذہن چاہیے جو ماں بعد الطبیعیات کے اوپر اپنا قدم رکھتا ہو, پاؤں رکھتا ہو. اس لیے بختیار کاکی نے جو ولی کی تعریف کی, میں کہتا ہوں اس سے اعلیٰ تعریف ہو نہیں سکتی. بختیار کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ماضی پہ نظر رکھے, حال پہ اپنا پاؤں رکھے اور آنے والے وقت کے لیے اشارے دے کر جائے. ولی وہ زمانے کا وہ شخص ہوگا جو قابل ترین انسان ہوگا. ہم نے ان معاملات کو شاید دیکھنا ہم بھول گئے. میں ان کو جینیٹیکلی فیملی ٹرمز میں یا انڈیویجولی اپنی حس میں ان چیزوں کو کبھی بھولا نہیں. میرا ہمیشہ سے ایک سوال رہتا تھا جس کے جواب میں ساری تعلیم بھی حاصل کی, کبھی سرخہ رہا کبھی سبزہ رہا. سوال صرف ایک ہی تھا اور میرے خیال میں سب سے مشکل سوال تھا, اور اگر اس کا جواب آ جائے تو چھوٹے سوالوں کا جواب تو مل ہی جاتا ہے. کیا خدا ہے؟ اگر خدا ہے تو مجھ پہ کوئی قانون لگتا ہے. اگر خدا نہیں ہے تو پھر میں بادشاہ ہوں, میں مالک ہوں, میں اپنے نفس کو جیسے چاہے استعمال کروں. لیکن قبر میں جانے تک مجھے صرف ایک ہی سوال کا جواب چاہیے, اگر خدا ہے یا خدا نہیں ہے. اس سوال کی تلاش میں سارا سفر گزارا ہے. اس میں آرکیٹیکچر بھی آیا, اس میں وظائف بھی آئے, اس میں میڈیٹیشن بھی آئی, اس میں ٹرانس بھی آیا, اس میں یوگا بھی آئی, اس میں سفر بھی آئے. لیکن بہت بڑا جو میرے خیال میں ذخیرہ تھا نا اس جستجو کا, وہ مجھے پاکستان سے سمہاؤ نہیں ملا, وہ مجھے ہندوستان سے ملا, وہ یوگیوں سے ملا, وہ مجھے ان لوگوں سے ملا جن لوگوں نے اپنی زندگی کی ٹرانس اور اپنی زندگی کا سفر جو ہے وہ مذہب کی وجہ سے نہیں بلکہ سکون کی تلاش میں جد و جہد ساری زندگی کی. اب اگر ان سے ہی میں نے میڈیٹیشن بھی سیکھا, ان سے میں نے یوگا بھی سیکھا. تو جب میں نے پاکستان میں آ کے اپنا سفر زندگی کا اپنے آباء اجداد کے بعد شروع کیا یہاں پہ, آباء اجداد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری فیملی میں ہر جنریشن میں ایک شخص ایسا نکلتا ہے جو کہ آکورڈ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میرے تایا جو تھے, اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کر جنت نصیب کرے, وہ بیرسٹر تھے, ساری زندگی فرانس رہے, لیکن جب 80 سال کے ہوئے تو پاکستان ہو گئے, اور 95 سال کی عمر تک وہ یہاں پہ اپنے مریدوں کو انگلش میں تسبیح لکھ کر دیتے تھے اور بولتے بالکل نہیں تھے. اب اللہ عالم یہ تبدیلی ان کے اندر کیوں آئی, لیکن ہر جنریشن میں کوئی ایک آکورڈ ضرور نکلتا ہے. میں آکورڈ کا لفظ جو ہے وہ تشبیہاً استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ. جب میں یہاں پر آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو ٹرانس کی ٹریننگ مجھے ہندوؤں نے دی تھی, ہمارے ہاں اس کو وجد کی حالت کہا جاتا ہے, ہمارے ہاں اس کو توجہ کی صورت کہا جاتا ہے, اور وہ سکھانے والے لوگ جو ہیں ان کو صوفیہ کہا جاتا ہے. پھر میرے دل میں سوال پیدا ہوتا تھا, اگر یہ سکھانے والے صوفیہ ہیں تو ہندوستان تو صوفیوں سے بھرا پڑا ہے. پھر وہ تو پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں, ان کے تو ماتھے پہ تلک لگا ہوتا ہے, ان کی تو بودھی ہوتی ہے, وہ تو جوتا نہیں پہنتے, وہ تو بدھسٹ ہوتے ہیں. تو پھر یہ کمپیریزن کرتے ہوئے جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو پھر یہ جستجو ایک سے ایک آگے بڑھتی ہے. میرے خیال میں یہ جو میں سب کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں نا, یہ ایک منطقی رجحان ہے جو میں اپنی ہسٹری کو, اپنی ذات کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں.
لیکن اس کا اصل اور حقیقتاً جواب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ خدا کی رضا ایسے ہی تھی، خدا ایسے ہی چاہتا تھا. اگر خدا ایسا نہ چاہتا تو میں ایسا نہ ہوتا. دیکھو میرے خیال میں کوئی بھی شخص جو ہے نا، وہ چاہے ادیب ہو چاہے وہ غیر ادیب ہو، اگر وہ دین کو پریچ کر رہا ہے کسی بھی صورت میں، تو میں اس کے اوپر قانون سنت لگاتا ہوں. مذکور قانون سنت یہ ہے کہ 40 سال کی جو میرے رسول کی زندگی ہے، اس میں آپ نے لا الہ نہیں کہا، لیکن یہ وہ 40 سال ہیں جس میں آپ کا بدترین دشمن ابو جہل اور ابو لہب جو ہے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں. اور جب آپ نے کلمے کا ڈکلیریشن کیا ہے تو ان دونوں کی جو امانتیں ہیں وہ آپ کے گھر میں رکھی ہوئی تھی، جن کو حضرت علی دے کر آئے تھے واپس. اب یہ جو کردار کی پختگی ہے یہ 40 سال کی ہے، اور جو تبلیغ دین ہے وہ 23 سال کا ہے. اور اس 23 سال میں جو پہلے 10 سال ہیں وہ بیک فٹ پہ ہیں، وہ اگریسو نہیں ہیں، وہ مکے کے ہیں. اب میں جس کو بھی دیکھوں گا میں سنت رسول پہ چیک کروں گا اس کو کہ کیا اس کا کردار اس کے کلیم کے مطابق ہے. اگر اس کا کردار اس کے کلیم کے مطابق ہے تو میں اس کو اپنی زندگی کا آدھا گھنٹہ ضرور دوں گا، تشبیہاً کہہ رہا ہوں. اگر نہیں ہے تو میں اپنا وقت اس کی موٹی سی کتاب کے اوپر، چاہے اس کتاب کا صفحہ کالا ہو یا سفید ہو، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، میرے خیال میں جو ہمارے ہاں ایماندار قسم کے لکھنے والے نکلے ہیں وہ کلاسکس تھے. لیکن میں بڑے ہی ادب سے اور بڑے ہی معذرت سے ہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے قرآن حکیم پڑھا ہے اور آپ نے حدیث پڑھی ہے تو یقین کیجئے بڑے سے بڑا لکھنے والا جو ہے نا وہ آپ کو بونا نظر آنے لگ جاتا ہے. کیونکہ آپ نے تو اللہ کے کلام سے فضیلت لی ہے، آپ نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا لفظ سنا ہے. جب یہ سنا ہے تو غزالی اور ابن عربی پھر انٹلیکچول ڈبیٹ کے لیے رہ جاتے ہیں، پھر ان کا مقام کچھ نہیں ہوتا. کوئی کتنی بڑی مشکل بات کر لے گا، جو جتنی بھی مشکل بات کر لے گا وہ زمین اور آسمان کے درمیانی کی بات ہوگی نا. لیکن میرا رسول اور میرا خدا جو باتیں کہتا ہے وہ زمین کے اندر کی اور آسمان کے اوپر کی کرتا ہے. جب میرا دماغ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے تو پھر جو دنیاوی بات ہوگی یار، وہ کیسا بھی شخص ہو وہ الفاظ کا کھیل کھیلے گا اور کیا کرے گا. نیا خیال اگر آپ ایمانداری سے دیکھو، آج کی دنیا میں پچھلے 500 سال لیں آپ، کون سا ایسا آپ کو اچھا ادیب ملتا ہے لکھنے والا یا مذہبی رجحان رکھنے والا جس شخص نے ایک نیا خیال دیا ہو آپ کو؟ رسول کے بعد آپ کو یہ شخص کبھی قیامت تک نہیں ملے گا. اب اس سے چھوٹے چھوٹے لوگ، بونے بونے لوگ ملتے ہیں. بلکہ میں ایک زمانے میں بہت سوچتا تھا کہ جب انسان کسی کو صوفی کہتا ہے یا ولی کہتا ہے تو اس کو کہاں سے ڈھونڈا جائے، کیا کیا جائے. کیونکہ میری اردو بھی بڑی خراب تھی، میں اردو لکھ نہیں سکتا تھا. میں نے بہت دیر زندگی میں اردو پڑھنی شروع کی تو مجھے احمد رفیق اختر کی، جن کو میں استاد محترم کہتا ہوں، خدا کی قسم قیامت جملہ تھا. حالانکہ جملہ ہلکا تھا، جملہ ہلکا تھا، صرف لفظ تھے، لیکن یہ لفظ جوڑنے والا بھی اگر اس ملک اور اس دنیا میں نہ ہو تو پھر استاد احمد جو ہے، احمد رفیق اختر، یہ بھی پھر اللہ کا ولی بنتا ہے. کہتے ہیں، جملہ اپنی کتاب میں لکھا، ایک لیکچر تھا اس میں کہا کہ جو آپ کا عکس ہوتا ہے، جو آپ پریکٹس کرتے ہیں، آپ کی جو شرع ہے جس کو آپ شریعت سمجھتے ہیں، وہ اس کا اظہار آپ اپنی پریکٹس میں کرتے ہیں. جو آپ نے رکھ رکھاؤ کرنا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کس شریعت کے پابند ہیں. جو اس پابندی میں خدا کو ترجیح اول بنا لے وہ صوفی ہے. اب یہ اتنی خوبصورت تعریف تھی کہ ترجیح اول رکھنے والا شخص خدا ہوتا ہے. کتنا ہلکا سا، کتنا آسان سا جملہ ہے، لیکن اتنا بھاری جملہ کہ آپ اللہ کے وہ شخص ہوں جو خدا کو ہر وقت ترجیح اول رکھیں. نہ ماں باپ اہم ہوں گے، نہ بھائی، نہ بہن، نہ بچے، نہ بیوی. خدا کا فیصلہ ہوگا جو آپ کے ہر کلام میں، ہر ایکٹ میں اترے گا. اگر ایسا ہے تو آپ صوفی ہیں. اب اس بات کا بالکل فلپ دیکھو کہ یہ صوفی جو ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جس کی زندگی کتنی نارمل ہوگی، جو صرف وہ کرے گا جو خدا اور اس کا رسول کہتا ہے. اس لیے یہاں پہ پورا پیراڈائم آف صوفیزم جو تھا نا وہ میری نظر میں ایک دم بدل گیا کہ صوفی ہونا جو ہے یہ ایک انٹلیکچول پرسو ہے جو آپ کو نارمیلسی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نارمیلسی مذہب کی روح ہوتی ہے. اگر مذہب میں ایب نارمیلسیز ہوتی
تو پھر ہم مسٹکس نہ کہتے، پھر ہم مسٹیکس کہتے، چھپے ہوئے۔ مذہب مسٹیک نہیں ہے، مذہب میں مسٹسزم اس لیے آیا کیونکہ لوگوں نے تشریحیں کرنی شروع کیں، تفسیریں کرنی شروع کیں اپنی عقل اور دانش کی بنیاد پہ۔ یہ لوگوں کو قابل بناتا تھا، جو جتنا زیادہ قابل ہوتا تھا وہ اتنا بڑا صوفی ہوتا تھا۔ اس لیے علی حجویر نے جب درجات بنائے صوفیہ کے، اور پہلی دفعہ آپ نے درجات بنائے، آپ نے سب سے نیچے کے درجے کے اوپر ایک مجذوب کو رکھا اور سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر کتب کو نہیں رکھا، کتب الارشاد کو رکھا۔ اور کیا ایکسپلینیشن دی کہ دو شخص جو ہیں وہ خدا کی تلاش کرنے چلتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، ایک شخص بے علم ہے، ایک علم والا ہے، دونوں کو خدا مل جاتا ہے۔ ایک کم علمی کی وجہ سے اس حادثے سے واپس نہیں آ سکتا، وہ مجذوب بن جاتا ہے۔ جو اس حادثے سے واپس آتا ہے وہ کتب بنتا ہے۔ جو اس حادثے سے واپس آ کے اپنے اس واقعے کو لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ سنت پہ ہے، وہ کتب الارشاد بنتا ہے۔ علم کا درجہ ہے، جو علم رکھتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ سنت ہے۔ اس لیے یہ جو سارا سفر ہے زندگی کا، میرے خیال میں یہ معاملہ علم کا اس لیے بھی ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ چھوٹی داڑھی والا کم ہے اور بڑی داڑھی والا بڑا ہے، پہنچے اونچے اٹھانے والا بہتر ہے اور نیچے کرنے والا بہتر ہے۔ اللہ کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ نے کس کو کہا کون کس سے بڑا ہے؟ ہر علم والے پر علم والا ہے۔ خدا نے جو درجے بنائے وہ علمیت کے بنائے، خدا نے جو درجے بنائے وہ تقوی کے بنائے۔ تقوی بغیر علم ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تقوی کے درجے نہیں، تقوی آئے گا جب آپ کو اللہ کے احکامات کا علم ہوگا، جب آپ کے لیے اللہ سچا ہوگا، رسول اور نبی آپ کا سچا ہوگا، یہ علم ہوگا تو تقوی ہوگا۔ اس لیے درجہ علم والے کا۔ دیکھو، ایک زمانہ تھا جب کہ چرچز میں صرف کیتھولکس تھے۔ یہ میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، اگر میری اس میں بات غلط ہے تو میں اپنے تمام مسیحی بھائیوں سے معذرت خواہ کرتا ہوں۔ پروٹیسٹنٹس ایک بغاوت کے طور پہ باہر نکلے، اس لیے کیونکہ کرسچنز میں اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ بائبل عام آدمی کی کتاب نہیں ہے، وہ اس کو نہ پڑھے۔ وہ کیا کرے؟ اس سے ایک نیا رنگ کیا ہوا کہ چرچ میں جب لوگ جاتے تھے تو چھتوں پہ، دیواروں پہ، ہر جگہ پہ تصویریں بنی ہوتی تھی جو کہ بائبلک سٹوریز ہوا کرتی تھی۔ تو عام لوگوں کو وہ سٹوریز جو ہیں وہ پریسٹ سنایا کرتا تھا اور وہ کہتا تھا یہی تمہارے لیے بائبل میرے لیے۔ اگر قرآن صرف علماء نے پڑھنا ہے اور عام پبلک نے نہیں پڑھنا تو بھائی ہم تو کیتھولک نہیں ہیں نا، ہم تو کیتھولک نہیں ہیں۔ ہم وہی عمل کر رہے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جہالت کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، اور ہم کہیں کہ ہم قرآن خود نہیں پڑھ سکتے۔ فرض کیجئے کہ میں کہتا ہوں کہ میں تو جاہل انسان ہوں، فرض کیا کیجئے یقیناً میں جاہل انسان ہوں، آپ قابل انسان ہیں، آپ قرآن کو فضیلت سے پڑھ سکتے ہیں، میں قرآن کو فضیلت سے نہیں پڑھ سکتا، نہ میرا لہجہ اچھا ہے نہ میری گرامر اچھی ہے۔ تو بھائی اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو پڑھنے کا تو ثواب ہے، اٹکنے کا بھی ثواب ہے۔ تو آپ کو ایک ثواب ہوگا، مجھے انشاءاللہ 2 ثواب ہوگے، کیونکہ میں اٹک کے پڑھتا ہوں۔ اللہ نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اب کلام خدا وند ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خیال ہے۔ کوئی دنیا میں سوائے نبی کے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کو سمجھتا ہوں، یا میں نے قرآن کا ترجمہ ٹھیک کر لیا، یا میں نے جس آیت کی تفسیر کی ہے وہ ٹھیک۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں قریب ہیں، لیکن قرآن اپنے آپ کو انفولڈ کرے گا قیامت تک۔ ضروری نہیں ہے جو تفسیر ابن کثیر آج آپ کو صحیح لگتی ہے وہ آج سے 100 سال بعد بھی تفسیر صحیح ہو آپ کی۔ جب قرآن کہتا ہے کہ میں طاق میں رکھا چراغ ہوں، کون دنیا کی ایسی طاقت ہے جو آپ کو بتائے کہ اللہ کس طاق میں رکھا ہوا اور کیسا چراغ ہے؟ اب غور کیجئے، اس کی تفسیر امام زین العابدین کیسے کرتے ہیں۔ امام زین العابدین اس آیت کی تفسیر بالکل اور پہلو میں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ تقوی کی بات ہے۔ ارے بھائی کون کہے گا کہ یہ تقوی کی بات ہے؟ کہتے ہیں تقوی کی ڈیفینیشن دیکھیے، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ کہتے ہیں اپنے دل کو ایک طاق میں رکھو اور بھرے بازار میں جا کے اس طاق کو رکھ دو، یعنی کہ اس جگہ کو، اس تال کو اپنے دل جس میں رکھا ہوا ہے اس کو بازار میں رکھ دو، اور تمہارے پاس کوئی شرمندگی نہ ہو کہ لوگ تمہارے دل کو پڑھ رہے ہیں۔ کیا انسان ہوگا، کیا انسان ہوگا جو اپنے دل کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دے اور اس کو کسی بات پہ شرم نہ ہو؟ اس سے بہتر زین العابدین کی تفسیر ہو نہیں سکتی۔ اب یہ خوبصورت بات ایک شخص نے کہا حضرت امام زین العابدین سے کہ یہ فرمائیے کہ یہ جو متشابہات ہیں
ان کو واضح آیتوں کے ساتھ کیسے سمجھا جائے؟ سوال آج بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ امام کیا کہتے ہیں؟ اٹھتے ہوئے نماز کے لیے جا رہے تھے، قدم اٹھایا، کہا کہ متشابہ کو واضح پہ لگا کر پڑھا کرو۔ کیا خوبصورت بات کرتی! اس کا مطلب جتنی متشابہ ہیں ان کو واضح کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ اب یہ تفسیر ہو سکتا ہے امام کی صحیح ہو، بات صحیح صرف نبیوں کی آخری ہوتی ہے اور کسی کی نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا ہے، ہم لوگ اس کے قریب جانے کی اپنی عقل و دانش سے کوشش کرتے ہیں اور ایمانداری سے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دانش میں قرآن فہمی آپ کے پاس زیادہ ہو، میری کم عقلی اور کم دانش پن میں میرے پاس کم ہو، لیکن خدا نے فیصلہ آپ کی اور میری نیت پہ کرنا ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھ چکے، آپ مجھے سمجھائیے۔ اگر میں یہ کرنے لگوں تو آج کے بعد اسلام کے اندر کچھ جو ڈبیٹ ہوتی ہے مذہب کے اوپر، جو سب سے بڑا رنگ اور سب سے بڑی رونق ہے اسلام کی کہ ہم مذہب کے اوپر بحث کرتے ہیں اور کھلے دل سے کر سکتے ہیں، ورنہ یہ رنگ ہم میں سے کوئی لے لے گا، پھر ہم صرف کیتھولک بن جائیں گے، پھر ہم سنڈے کے سنڈے، فرائیڈے کے فرائیڈے مسجد جائیں گے، نماز پڑھیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ میں اس بات کو بہت صحت مند سمجھتا ہوں کہ ہم قرآن کم عقل والے میری طرح کے جاہل لوگ اور آپ کی طرح اعلیٰ لوگ دونوں پڑھیں اور اپنے اپنے خیالوں کو شیئر کریں تاکہ قرآن زندہ رہے اور ہم اس کو شیئر کرتے ہوئے علم اور جستجو کے راستے پہ آگے چلتے رہیں۔ میرے خیال میں مرشد کا لفظ جو ہے نا، یہ مرشد نے انتہائی مس یوز کیا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ نے بھیجا ہے، رسول نے دیا ہے، لیکن پہنچے گا میرے ذریعے، اس کا نام ہم نے رکھ دیا مرشد۔ ارے بھائی، جو لفظ عربی کا ہی نہیں ہے، جو ہے ہی سب کانٹیننٹ کا، تو اس کا مطلب اگر مرشد سچا ہے تو مہدی کا رنگ بھی سچا ہے، پھر ستی کا رنگ بھی سچا ہوگا۔ یہ سب کانٹیننٹ کے کانسیپٹس ہیں۔ یہ مرشد آپ کو سعودی عرب میں کیوں نہیں ملتا جہاں سے کہ دین اٹھا؟ یہ آپ کو شام کے اندر مرشد کیوں نہیں ملتا؟ شام اور سیریا میں جو آپ کو اسکالرز ملتے ہیں ان کو مرشد کہا جاتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں استاد کے۔ ہم نے مرشد کن کو بنا لیا؟ جو اپنے لباس کا خیال کرے گا، جو کم گو ہوگا، آ کر بیٹھے گا، ہاتھ میں تسبیح پکڑے گا، ایک خاص انداز سے لوگوں کو ان کے ان خوفوں کے ساتھ ڈرائے گا جو کہ ان کے دلوں کے راز ہیں۔ اگر یہ مرشد ہیں تو ان للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا کسی مرشد کا محتاج نہیں ہے، رسول کسی مرشد کا محتاج نہیں ہے، صحابہ کسی مرشد کے محتاج نہیں ہے۔ مجھے کوئی قابل ترین انسان یہ بتائے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر خطاب، حضرت عثمان، حضرت علی نے کون سے مرشدوں سے قرآن سیکھا ہوگا؟ ارے بھائی، نماز کا وقت تھا، حضرت معاذ بن جبل عمر میں چھوٹے تھے، قد میں بھی چھوٹے تھے، حضرت ابو بکر عمر میں بھی بڑے تھے، قد میں بھی بڑے تھے۔ نماز کا وقت آیا تو ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ جائیے نماز کے لیے، کہا معاذ جائیں گے نماز کے لیے، معاذ جائیں گے نماز کے لیے۔ پوچھا حضرت ابو بکر سے کہ معاذ تو چھوٹے ہیں، کہا لیکن یہ رسول کے پاس رہتے ہیں، یہ قرآن زیادہ جانتا ہے، نماز وہ امامت کرائے جو قرآن زیادہ جانتا ہے۔ کیا بڑا پن ہے خدا کی قسم ابو بکر صدیق کا، کیا بڑا پن ہے! اور یہ وہ واقعہ، یہ وہ حدیث ہے جس میں معاذ جو ہے وہ جب سجدے کے لیے جھکتے ہیں تو ان کا سطر ننگا ہوتا ہے، پیچھے ایک یہودی عورت کھڑی ہے، وہ دیکھتی رہتی ہے یہ تماشا۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو ابو بکر صدیق کے پاس آتی ہے اور ابو بکر کو کہتی ہے، ابو بکر اپنے اماموں کو اتنا تو لباس پہنا دیا کرو کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ غربت تھی اسلام کی، لیکن یہ ایمان تھا ابو بکر کا کہ قرآن جو زیادہ جانتا ہے وہ امامت کرائے۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو جب گورنر بنا کر بھیجا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پوچھا حضرت معاذ سے کہ آج آپ کو کتنی خوشی ہے کہ ہم نے تو بڑا غربت کا وقت دیکھا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم آج خوشی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے اصل اور حقیقی خوشی تب ہوئی تھی جب حضرت ابو بکر نے مجھے باقی صحابہ سے پیسے اکٹھے کر کے ایک چادر خرید کے دی تھی، جو اس چادر کو پہننے کی مجھے خوشی تھی۔ خدا کی قسم آج مجھے گورنر بننے کی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ اس وقت نہیں تھا تو چادر مل گئی، اب سب کچھ تھا، اب گورنری مل بھی جائے تو کیا ہوا۔ اس لیے ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں ہے مرشد پاک کا یا مرشد کا، یہ لفظ ہم نے تخلیق کیے ہیں اپنے خوفوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ میں اپنی ماں کی نا بہت سی وصیتوں میں سے ایک وصیت کے اوپر سب سے کامیابی میں نے نصیب کی اللہ نے مجھے۔ میں بچپن سے بابے کو تلاش کرتا تھا، میری ماں نے مجھے ناکام ہوتے ہوئے کئی دفعہ دیکھا، زندگی کے کئی حادثوں میں سے گزرا، پھر میری ماں نے مجھے ایک بات کی، اس نے کہا دیکھو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تو باز نہیں آئے گا، لیکن میں تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہی ہوں کہ عورتوں کو کبھی ان بابوں کے ساتھ نہ ملانا۔ خدا کی قسم میں آج بھی کہتا ہوں، میں نے جتنے گھر ٹوٹتے دیکھے ہیں
وہ عورتوں کے ان مرشدوں کو مرشد بنا کے ٹوٹے. اگر عورت کا کوئی مرشد ہے تو بھائی اس کا بیٹا ہوگا، اس کا شوہر ہوگا. یہ تعلقات آپ نے چھوڑ دیے اور آپ نے وہ حصے زمانے کے بنانے شروع کر دیے جو شرعی طور پہ ناجائز، نکمے، نالائق اور بغیر کسی رزلٹ کے نکلے. آپ یا اللہ کو مانیں، اللہ کے رسول کو مانیں. اگر آپ کو روایت نہیں ملتی تو آپ صحابہ کے پاس جائیں، اور ان صحابہ کو نہیں ملتی تو آپ تابعین کے پاس جائیں. تابعین سے روایت نہیں ملتی تو آپ تبع تابعین کے پاس جائیں. تبع تابعین سے روایت نہیں ملتی تو آپ اہل مدینہ کے پاس جائیں. اگر آپ یہ 6 کام کرتے ہیں تو پھر آپ کا نام ہوگا امام مالک. عائشہ کے پاس جبرائیل علیہ السلام کیا. سیدہ عائشہ بہت بڑی ہیں، لیکن اگر یہ آرگومنٹ میں کروں گا تو پھر ہماری ماں سیدہ خدیجہ کہاں جائیں گی، جن کو جبرائیل علیہ السلام نے سلام نہیں بھیجا تھا، جن کو اللہ نے سلام بھیجا تھا جبرائیل کے ذریعے کہ میرا سلام محمد سے. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ابھی دودھ کا پیالہ لے کے خدیجہ آئیں گی، جب وہ دودھ کا پیالہ لے کر آپ کو دیں تو اللہ کا سلام کہنا. پھر اگر یہ ہوگا تو خدیجہ بڑی ہوگی. اگر ام سلمہ نہ ہوتی تو کربلا کی مٹی ہم تک کون پہنچاتا؟ ان کی عمر بڑی تھی. لیکن یہ ساری باتیں چھوڑے، کیا میرے رب نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کسی عورت کو جنت کی عورتوں کا سردار کہا؟ وہ صرف ایک عورت ہے، سیدہ فاطمہ. کیا میرا رسول کسی عورت کے لیے کھڑا ہوا؟ ہاں. کس کے لیے؟ سیدہ فاطمہ کے لیے. سارے لوگ قیامت تک یہ کہیں گے، اور صحابہ یہ کہا کرتے تھے گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. اور محمد جب فاطمہ آتی تھی اپنی چادر بچھاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے اور اپنی بیٹی فاطمہ سیدہ کو کہتے تھے فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان. جس پہ میرا رسول اپنے ماں باپ کو قربان کر رہا ہے وہ ایک عورت ہے، سیدہ فاطمہ. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں علی کا ماننے والا اور عاشق ہوں. میں عمر کو بھی اس لیے مانتا ہوں کیونکہ وہ علی سے محبت کرتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ابو بکر اور عمر سے زیادہ عاشق علی کوئی ہے. حلفاً کہہ رہا ہوں یہ بات. ارے بھائی علی کا کیا مقام کہ فاطمہ اس کی زوجہ ہو. یہ فیصلہ میرے رسول کا تھا، اور میرے رسول کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ زمین پہ نہیں آتا، وہ آسمانوں سے اترتا ہے. جب میرے رسول نے جنت کی سردار جو ماں ہے جنت کے سردار اور شہداء کے بیٹوں کی، بیٹا کیسا پایا میری فاطمہ نے. حسن کھڑے تھے، نانا کا خطبہ سن کے آتے تھے نا، جب چھوٹے 6-7 سال 8 سال کے خطبہ سن کے آتے تھے تو اسی طرح پکڑ کے سوٹی کو کھڑے ہو کے وہی سارا خطبہ اپنی ماں فاطمہ کو سنایا کرتے تھے. تو ایک دن فاطمہ نے سیدہ نے علی سے کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا جو ہے میرے باپ کا سارا خطبہ آ کے مجھے سناتا ہے. تو علی کرم اللہ کہتے ہیں کہ اچھا اگلی دفعہ سنائے گا تو میں چھپ کے سنوں گا. اگلی دفعہ وہ آئے سنانے کے لیے تو امام علی کرم اللہ جو ہیں وہ اوٹ میں چھپ گئے. آپ نے خطبہ شروع کیا تو آپ اٹکنے لگ گئے. ماں نے کہا آج تم اٹک رہے ہو بیٹا؟ کہا مجھے لگتا ہے آج مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. یار کس کی ماں ہے یہ؟ کیا علی جو اتنا فقیر ہے کہ خدا کی قسم اگر خدا اپنا گھر نہ اس کو کھولتا تو سڑکوں پہ پیدا ہوتا. ادب سے کہہ رہا ہوں یہ بات. فاطمہ بنت اسد کو کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا، اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا. پھر علی اس دنیا میں تشریف لائے. علی کی آنکھیں نہیں کھلتی تھیں جب تک میرے رسول کا لباب نہیں لگا. ارے اتنا محتاج علی، اتنا محتاج علی. اور یہ محتاج علی جب مدینے پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ علی کو لے کر آؤ. تو کہا علی کی ٹانگیں کمزور ہیں، وہ زخمی ہے، وہ آ نہیں سکتے. کمزور علی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، علی کو دیکھا، روئے اور اپنا لباب دخن پھر ان کی ٹانگوں پہ لگایا. علی کہتے ہیں خدا کی قسم میدان جنگ میں اس کے بعد میری ٹانگیں کبھی نہیں تھکی. یہ تو محتاج علی ہے. یہ ایسا محتاج علی ہے جس نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں صرف ایک رات سویا. صحابہ نے پوچھا علی کیوں؟ کہتے ہیں مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے. علی کو مرنے سے ڈر لگتا ہے. کہا علی مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ کہتے ہاں اگر میں مر گیا
تو میں اللہ کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ میرے پاس کیا اعمال ہے جو میں لے کے جاؤں؟ مجھے خوف آتا ہے اس بات سے. کہتے ہیں لیکن ایک رات میں سویا تھا، جب محمد نے کہا تھا نا کہ علی آج تو میرے بستر پہ لیٹ جا، سونے کا نہیں کہا تھا، علی آج تو میرے بستر پہ لیٹ جا، صبح جب تو اٹھے تو امانتیں لوٹا کر آنا. علی کو خدا کی بات کا یقین نہیں تھا، علی کو رسول کی بات کا یقین تھا کہ اگر محمد نے کہہ دیا ہے کہ آج علی کی زندگی ہے تو علی آج رات کو نہیں مر سکتا. کہتے ہیں پھر میں لیٹا نہیں تھا، پھر میں سو گیا تھا. یہ معصوم ہے علی. خیبر میں علی انتظار کر رہے تھے سر، آنکھیں آپ کی خراب تھیں، اور صحابہ کیا کہتے ہیں کہ ہم دل میں سوچ رہے تھے کہ علی کی آنکھیں خراب ہی رہیں تاکہ ہمیں موقع ملے. اور اس دن صرف ایک جملہ کہنا تھا میرے رسول نے، اور میرا رسول کوئی بات نہیں کہتا سوائے اس کے کہ خدا اس سے کہلوائے کہ آج علم وہ اٹھائے گا جو اللہ سے راضی اور جس سے اللہ راضی. اس سے بڑا مقام نہیں ہو سکتا کوئی بھی. یہ علی کا مقام ہے، لیکن خدا کی قسم فاطمہ سے پھر بھی کمپیریزن نہیں بنتا، فاطمہ سے پھر بھی کمپیریزن نہیں بنتا. اگر اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی علی کو دے دی تو ہم اپنی سید بیٹیوں کو سارا سال گھروں میں بٹھا کے رکھیں گے ساری زندگی. یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے. میرے خیال میں یہ ناانصافی جو ہے یہ آپ نے ان طبقوں سے سیکھی ہے جو ہندوستان میں ذاتوں پاتوں کی وجہ سے ہمیں ملی ہے. ہم نہ ہندو ہیں، نہ سکھ ہیں، نہ عیسائی ہیں. وہ بڑے اچھے لوگ ہیں سارے، لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمیں سنت پہ چلنا ہے، ہمیں سنت رسول پہ چلنا ہے. کمرے کے اندر عورت کو طلاق ہو رہی ہوتی تھی، باہر صحابی نکاح کا پیغام لے کے بیٹھا ہوتا تھا. یہ نارمیلسی تھی ایک طلاق شدہ کی. اللہ کو آیت اتارنی پڑی کہ اس کو 4 مہینے 10 دن کا وقفہ دو، ابھی مت پرپوز کرو، یہ عدت گزارے. ہمارے ہاں نکاح بھی نارمل ہے، ہمارے ہاں طلاق بھی نارمل ہے. ہمارے ہاں کوئی سیلیبریشنز نہیں ہے سوائے ایک سیلیبریشن کے، اور وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے خیال میں ہمیں اپنے قبلے درست کرنے پڑیں گے. ہمارے قبلے ٹھیک نہیں ہیں. مجھے 5000 سالہ 10,000 سالہ انسانی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ سنا دیں، کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ اللہ نے کسی امت کو تباہ کیا ہو نماز کم پڑھنے پہ، جمعے پہ نہ جانے کے لیے. کوئی ایک واقعہ آج تک ایسا نہیں ہوا. لیکن اللہ نے جن کو تباہ کیا وہ کون لوگ تھے؟ جنہوں نے کم تولا، جنہوں نے غیبت کی، جنہوں نے جھوٹ بولا. اب یہ کم تولنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ آپ کو امریکہ تو نہیں سکھا رہا نا بھائی، یہ آپ کے کردار کا کج ہے، کمی ہے. پھر خدا آپ پہ عذاب ڈالتا ہے. یہ قبلہ ہے. اگر آپ کا قبلہ 40 سال کے بغیر ہوگا تو بھائی 23 سال کا قبلہ جو ہے وہ 23 سال کا ہوگا، وہ 63 سال کا نہیں ہوگا. میں اس بات کو ایک اور طرح سے بالکل دیکھتا ہوں، انتہائی ہلکی مثال دے رہا ہوں. اگر میں کسی خاتون کو یا کسی صاحب کو کہوں کہ حضرت آپ انتہائی خوبصورت اور ہینڈسم ہیں، کوئی خاتون اور کوئی ایسا شخص سمجھتی ہے جو کہ کہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہر شخص مسکرا کے نا دبے لفظوں میں اس بات کو مان لے گا کہ میں سچا ہوں. یہ رومانس ہے، یہ رومانس ہے. مذہب رومانٹک نہیں ہوتا، مذہب آبجیکٹیو ہوتا ہے. مذہب 2 + 2 کرتا ہے. مذہب کہتا ہے تمہیں جتنی مرضی دلچسپی ہو زنا سے نہیں کرنا. مذہب کہتا ہے تمہیں جتنا مرضی دل کر رہا ہو شراب حرام ہے، نہیں پینی. حرام نہیں ہے بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے کہا یہ فعل شیطان ہے. مذہب آبجیکٹیو ہوتا ہے، مذہب میں کوئی رومانٹسزم نہیں ہوتی. تصوف رومانس ہے. یہ ادیب کا لفظ ہے. ادیب جملہ تخلیق کرے گا، پھر وہ لکھے گا کہ میں نے آنکھوں کو گھما کر جب دیکھا تو میرے کان میں موکل نے کہا کہ یہ عورت جو تمہارے سامنے آئی ہے یہ سچی ہے. جب میں اپنا کلام نہیں اس موکل کا کلام بتاؤں گا تو عورت سمجھے گی کہ اس کے لیے اللہ نے الہامی کتاب میں سے ایک جملہ میرے لیے اچک کے بھیجا ہے کہ میں ایک نیک عورت ہوں، چاہے وہ جتنی مرضی کمبخت اور بدبخت عورت ہو. یہ رومانس ہے. اس لیے لوگوں کو رومانس اچھی لگتی ہے، لوگوں کو جھوٹ سننا اچھا لگتا ہے. ہر کسی کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ کے پسینے میں سے خوشبو آ رہی ہے، آپ کے پسینے میں سے بدبو نہیں آتی. بھائی ہم تمام لوگوں کے پسینوں میں سے بدبو آتی ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ تصوف لوگوں کے دلوں پہ چوٹ کرتا ہے. تصوف چوٹ نہیں کرتا، وہ جھوٹ چوٹ کرتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں. اس لیے تصوف میں کوئی صوفی مجھے ایک بتائیے جو آپ کو 2 ٹوک یہ کہہ سکے کہ بی بی تو انتہائی نکمی ہے تو اپنے شوہر کی بجائے میرے پاس آئی ہے. بیٹا تجھے اپنے باپ سے جا کے مشورہ کرنا چاہیے، میرے پاس آ کے نہیں مشورہ کرنا چاہیے تھا. آپ کو وہ صوفی اچھا نہیں لگے گا. لیکن یہاں پہ غور کیجئے، جب آپ صوفیہ کے یہاں جاتے ہیں تو وہ 2 چیزوں سے پلے کرتے ہیں.
دو چیزیں بھی چھوڑ دیں, ایک چیز سے پلے کرتے ہیں, وہ آپ کے خوف سے کھیلتے ہیں. آپ نے کبھی کسی صوفی کا کمرہ جو ہے وہ روشن دیکھا ہے؟ ارے بھائی وہ ہمیشہ ڈارک ہوتا ہے, اس میں ہمیشہ خوشبو ہوتی ہے, اس کی دیوار پہ ہمیشہ کپڑا لگا ہوتا ہے, اس کی دیوار کے پیچھے ہمیشہ ایک تصویر, ایک ماحول پیدا کیا ہے جسے کہتے ہیں نوسٹیلجیا پیدا کیا ہے تاکہ آپ آئیں. آپ دروازہ کھولیں اور آگے صوفی صاحب بیٹھے ہو, سوائے پرویز احمد رفیق اختر کا ہی ہوتا ہی کہیں نہیں ہے کہ آپ جائیں تو ٹی وی بھی چل رہا ہو, بچے بھی کھیل رہے ہیں اور آپ پروفیسر سے جا کے گپی ماریں. آپ پروٹوکول میں سے جاتے ہیں. کیا رسول کا بھی پروٹوکول ہوا کرتا تھا؟ رسول گلی سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں کو باتیں بتا رہے ہیں, جس کا دل چاہا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا محمد سے بات کر لی. ارے یہ سارا کا سارا صوفیزم جو ہے نا, جو ہمارے ہاں رائج ہے, یہ لوگوں کے خوف سے کھیلا جاتا ہے. اگر آپ آج آئیں اور میں آپ سے کہوں کہ حضرت آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے, آپ کو کوئی جن نہیں ہے, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ کی بیٹی آپ سے باغی ہے کیونکہ وہ شادی کہیں اور کرنا چاہتی ہے اور آپ نہیں کرنا چاہتے وہاں پہ شادی, آپ کہیں گے بھائی کمال ہے, ہمارے تو خاندانی روایت یہ نہیں ہے کہ ہماری بچی ہماری اجازت کے بغیر شادی کرے. بھائی بچی کو حق اللہ کی طرف سے دیا کہ وہ اپنا شوہر تلاش کر سکے اور اس سے شادی نکاح کر سکے, لیکن آپ یہ سٹریس نہیں لیں گے. اب آپ کو زیادہ اچھی کیا بات لگے گی کہ میں آپ کو ایک دم کروں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک تعویذ دوں جس کا الف بے مجھے خود نہ پتہ ہو, اور میں کہوں یہ باندھ کے رکھو, 6 مہینے بعد بچی کا دل اللہ بدل دے گا. جیسے خدا میرے لکھے ہوئے تعویذ اللہ محتاج ہے. یہ انتہائی جہل نا صورتحال صوفیہ نے نہیں پیدا کی, یہ مریدوں نے پیدا کی ہے, کیونکہ ان کے پاس کوئی لٹمس نہیں ہے, کوئی چیک نہیں ہے, کوئی بیلنس نہیں ہے. اگر میں خوف ہی نہ کروں اپنے مرشد سے تو میرے لیے مرشد ایک عام آدمی ہوگا, لیکن میں جب اپنے مرشد سے خوف کھاؤں گا پھر میں اس کا مرید بن جاؤں گا. ہمارے ہاں دیکھو نا, علی حجویر نے اپنی کتاب میں کشف المعجوب میں کیا خوبصورت واقعہ لکھا. مرشد اور مرید جو ہے وہ دونوں جا رہے, تو مرید جو ہے وہ دیکھتا ہے اپنے مرشد کو کہ اس کے پاؤں ننگے ہیں, وہ کہتا ہے اپنا امامہ اتار کے اپنے استاد کے پاؤں میں باندھ دیتا ہوں, اس کے پاؤں بچ جائیں گے, زخمی ہو رہے ہیں. پھر سوچا استاد تو چلتا ہی ننگے پاؤں ہیں, میں اپنا امامہ کیوں ضائع کروں. دونوں حجرے میں پہنچ گئے. حجرے میں جا کے کہتا ہے اپنے استاد سے, شاگرد جو ہے مرید جو ہے, کہتا ہے مرشد یہ بتائیے کہ الہام اور وسوسے میں کیا فرق ہوتا ہے. مرشد کہتا ہے جو تجھے پہلا خیال آیا تھا الہام تھا, جو دوسرا آیا وہ وسوسہ تھا. الہام پازیٹیو ہوتا ہے, وسوسہ نیگیٹو ہوتا ہے. اب میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, مجھے ایک صوفی بتاؤ سوائے احمد رفیق اختر کے جس نے وسوسے کی ڈیفینیشن کی ہو. وسوسے اور الہام میں فرق کیا ہوگا؟ خدا کی قسم یہ علمیت کی بات ہے. استاد اپنے لیکچر میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وسوسہ وہ خیال ہے جو آئے اور گزر جائے, یہ ٹھہر نہیں سکتا, یہ ٹھہر نہیں سکتا. تو اگر ٹھہر جائے پھر یہ وسوسہ نہیں, یہ تمہارا نفس ہے. ہم اپنے نفس اور وسوسے میں فرق کرنے کی گنجائش عقل میں جب پیدا کر لیں گے, پھر یہ صوفیہ ہمارے بزرگ ہوں گے ایک استاد کی حیثیت سے, ایک عالم کی حیثیت سے. ان کے کانوں میں آ کے موکل باتیں نہیں بتائیں گے. یہ موکل بھی وہ لفظ ہے جو صرف سب کانٹیننٹ کا ہے. بھائی نہ افریقہ میں موکل ہوتا ہے, نہ مڈل ایسٹ میں موکل ہوتا ہے. یہ صرف اس ملک میں پتہ ہے کیوں موکل ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں نوکر رکھنے کی روایت ہے, تو ہم نے جن بابوں کے بھی نا چھوٹے نوکر رکھ دیے, چھوٹے, تو وہ خبریں لے کر آتے ہیں نا, اچکتے ہیں خبریں لے کر آ رہے ہیں. کتنی نامعقول ترین بات ہے کہ مجھے اللہ نے اشرف المخلوق بنایا اور پھر مجھے توفیق دی کہ میں امت محمد میں سے بنوں, اور اس کے بعد میری عقل کا ضامن جو میں نے خود بنا دیا وہ ایک جن کا چھوٹا بچہ تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر میں نے اپنی عقل ہی دوسروں کے حوالے کرنی ہے, میں یہ مان سکتا ہوں کہ کوئی جن آئے اور میرے سے تعلیم حاصل کرے کیونکہ یہ سنت رسول ہے, لیکن ایک جن مجھے آ کے علم دے یہ سنت کے مخالف ہے. جنات ہوتے تو جنات بالکل ہوتے ہیں یار, اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جنات نہیں ہوتے. یہ بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جادو نہیں ہوتا. لیکن یہ کون سی گنجائش ہے کہ اگر میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو میں کہوں یہ جن اور جنات تھا اور جادو کا اثر ہے. اس میں یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ میری بیٹی کی شکل ہی اچھی نہیں ہوگی اور اس کو ایک ہینڈسم لڑکا نہیں سلیکٹ کرتا. ہم نے اپنے فیلیئرز کو جنوں اور جنات کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا. ہم ریئلسٹک نہیں ہیں. یہ مذہب ہے. ان ریئلسٹک ہونا تصوف بنا دیا آپ نے. پہلی بات یہ کہ اگر میں اس کو کہوں کہ یہ کشف ہے تو میں کشف کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ کشف کیا چیز ہوتی ہے. میرے پاس اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر میں اس کا جواب دے دوں ہاں تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہوگا, اور اگر میں اس کا جواب دے دوں نہیں
تو یہ بھی مجھے لگتا ہے بہت بڑا جھوٹ ہوگا. میرے خیال میں نے احمد رفیق اختر سے جو بہترین بات سیکھی ہے نا، وہ پتہ کیا سیکھی ہے؟ کہ اپنے خیالوں کو جدا کرنا یہ صوفیزم ہے. جب آپ بیٹھے ہیں مسند پر، ایک زمانہ تھا میں استاد کے پاس گیا اور زمانہ انتہائی غربت کا تھا اور 30 روپے خرچ کے استاد تک پہنچنا بھی ایک عذاب تھا. میں نے استاد سے آ کے کہا، میں نے کہا پروفیسر لوگوں سے ملتا ہوں، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک نمبر نہیں ہیں، تو وہاں پہ میں اپنے نفس کو کیا کروں؟ استاد نے کوئی جواب نہیں دیا. ساری رات رہا، سگریٹ پیتا رہا استاد، اگلا دن رہا، کوئی جواب نہیں دیا. جب میں آنے لگا تو پروفیسر نے ایک بڑی اچھی بات کی. پروفیسر کہتا ہے یار یا تو مسند پہ بیٹھتے نہیں ہیں، یا مسند پہ جب بیٹھو تو جھوٹا لبادائی اوڑھ لو، لیکن مسند کی قدر یہ تمہارا وصف ہونا چاہیے. میں نے اس دن سمجھ لیا کہ یا مسند پہ بیٹھو نا، یا اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے بیٹھو. پھر جب مسند پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے خیالوں کو جدا کرنا آنا چاہیے کہ میرا اپنا خیال کیا ہے. جب آپ اپنے خیال کو جدا کرنے کے قابل ہو جائیں تو جو رہ جائے گا وہ صرف خیال خدا ہوگا. یار وہ استاد آدمی ہے، وہ مجھے کوڑا بھی نہ سمجھے تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو اس سے سیکھا ہے نا. میں نے اس کا نمک علم کا بھی کھایا ہے اور اس کے سالن کا بھی کھایا ہے. میں اس کا نمک کا حرامی کیسے کر سکتا؟ میں نے ہر چیز اس سے سیکھی ہے. میں اگر استاد احمد رفیق نہ ہوتے اس دنیا میں آج توجہ کر کے لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہوتا. میں ایک زمانے میں اتنی اچھی توجہ کرتا تھا کہ میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ تمہارے کون سے جسم کے کس حصے میں کتنے تل ہیں، تو لوگ تو پاؤں سے جوتی اتار کے اندر آیا کرتے تھے. پھر استاد نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا بلال تم زندگی میں یہ دیکھو کہ تم چاہتے کیا ہو. میں نے کہا میں خدا چاہتا ہوں. تو استاد کہتا ہے خدا لوگوں کے جسموں پہ پڑے ہوئے تلوں میں تو نہیں رکھا ہوا نا یار. پھر میں بڑا شرمندہ ہوا، پھر میں ساری رات رویا، پھر میں نے میڈیٹیشن ہی چھوڑ دیا. پھر مجھے استاد نے پہلی دفعہ جو تسبیحاں دیں، یا سلام کی، لاہور کی، اور یا ولی یا نصیر کی، پھر وہ شروع کی. میں وہ استاد مجھے چاہے یار اپنی جوتی کا کیڑا نہ سمجھے، وہ میرا استاد ہے. اپنی کتاب کے بارے میں کچھ بتائیے، کا نام ہے خدا. یہ میری کتاب بنیادی طور پہ میں نے لکھی نہیں ہے، یہ میرے لیکچرز کی کمپائلیزیشن ہے جس کو کہ بہت سے محبت کرنے والوں نے لکھی ہے. اور اس کو کمپائل کرنے کے بعد مجھے 2 چیزوں کا احساس ہوا کہ میں کتنے نالائق جملے کہہ جاتا ہوں جس کا مجھے احساس نہیں ہوتا، اور لکھنے والے کتنے جاہل ہیں کہ جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو جملے کو درست کرنا جو ہے وہ بھی ان کے مقدر کا حصہ نہیں ہے. مجھے واقعی نالائکی کا پہلا احساس ہوا جب میں نے کتاب کا پہلا صفحہ پڑھا کہ پہلا جملہ ہی جو ہے وہ تخلیق نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں علم بہت کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا. میں یہ بات ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. ایک خاتون تھی، میں نے اس کو کبھی نہیں ملا ہوا تھا، اس نے مجھے ایک دفعہ بلایا، کسی اور شہر میں تھے، اور میں عقیدتاً اس کے پاس ادباً اس لیے بھی چلا گیا کہ وہ اس استاد تھی. میں اس کے گھر گیا تو بڑے ہی حالات نازک تھے، ایک کمرے میں بیچاری وہ رہتی تھی. تو جب میں گیا اس کے پاس بیٹھے تو اس نے مکھیوں سے بچانے کے لیے کپڑا رکھا ہوا پیسٹریوں کے اوپر اور چائے کے اوپر کہ مکھیاں نہ بیٹھیں. میں نے اپنی ناک کے لیے صرف چائے پی، پیسٹریاں نہ کھائیں. جتنی دیر میں وہاں بیٹھا رہا وہ روتی رہی. جب میں واپس گاڑی میں آ کے بیٹھا تو میں بھی رونے لگ گیا. تو میرے ساتھ میرا ایک بڑا اچھا عزیز بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے بڑے طنز سے پوچھا کہ شاہ جی کی چکر ہے. میں بہت گھنٹوں تک اس کو جواب نہیں دے پایا. میں خود سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ ہوگی. مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ زمانہ اچھے لوگوں سے کتنا خالی ہو گیا ہے کہ میرے جیسے ہارے ہوئے لوگ بھی اس زمانے میں استاد بن گئے ہیں. یہ زمانے کی تلخی ہے یار. مجھے اس پہ کبھی فخر نہیں ہوتا. میں آنسوؤں سے روتا ہوں اس بات پہ کہ زمانہ اتنا خالی ہے اچھے لوگوں سے کہ ایک جملہ تخلیق نہیں کر سکتے، اور اس کے باوجود بھی کلیم اتنے زیادہ ہیں ہمارے کہ ہم جیسے خدا شناس بھی ہیں اور خدا پرست بھی ہیں. ہم صرف انسان ہی بن جائیں تو یار بڑی بات ہے. دیکھو مذہب ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ہر حلیم بنانے والا اور ہر بال کاٹنے والا اس میں اپنی ناک گھسا سکتا ہے. لیکن سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں جب تک آپ نے ماسٹرز نہ کیا ہو آپ اس میں اپنی انگلی نہیں ڈال سکتے. یہ بہت ہی بیچارہ مظلوم ہے اس معاملے میں کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کا بیٹا 5 سال کا ہے اور وہ آپ سے آ کے پوچھے کہ ابو یہ بتائیے کہ E = MC² کا جو فارمولا ہے آئنسٹائن کا،
یہ فلپ کیسے ہوگا، یعنی کہ کھلے گا کیسے، الٹا آپ نہیں سمجھا سکتے اس کو. سوال بچے کا بالکل درست ہے، لیکن آپ اس کو جواب کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ کیونکہ اس کی عمر چھوٹی ہے، اس کی پریپریشن پوری نہیں ہے. وہ میٹرک سائنس سے کرے گا، ایف ایس سی سائنس سے کرے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ انرجی کس بلا کا نام ہے، میس کس چیز کا نام ہے. کنورژن آف انرجی انٹو میس جب وہ سپیڈ پہ جاتی ہے تو لائٹ سپیڈ کا کیا معنی ہوتا ہے، یہ جب تک اس کے اندر کمپریہنشن نہیں آئے گی وہ اس کا جواب نہیں سمجھ سکتا. لیکن انتہائی بدقسمتی سے مذہب کے سوڈو انٹلیکٹس کے ہاں ایسا مزاج ہے کہ وہ ایسی ایسی بات نکالیں گے جس کا جواب سمجھنے کی بھی ان میں صلاحیت نہیں ہے. اور یہ ان سوالوں میں سے ایک ہے کہ خدا کیسے ملتا ہے. اس کا جواب جو ہے نا اسرار احمد نے ایک دفعہ بڑا اچھا دیا تھا. اس نے کہا کہ خدا کی تلاش کیا تمہاری زندگی کا مقصد ہے؟ جس نے جواب دیا نہیں تو انہوں نے کہا بھائی پھر تم میرا وقت ضائع نہ کرو، جب مقصد حیات بنا کر گھر سے چل پڑو گے نا پھر مجھ سے آ کے بات کرنا کہ خدا کیسے ملتا ہے. یہ انٹلیکچول ٹاک نہیں ہو سکتی یہ، ورنہ ہم اس میں صرف ایک نا بحث برائے بحث کج کہ جیسے اس کا کوئی مینجمنٹ کی کتاب کا کیپسول ہوگا، میں کہوں کہ 3 فارمولے کر لیے، چوتھے میں انشاءاللہ خدا مل جائے گا. خدا اتنا سستا نہیں ہے. خدا صرف ایک فلسفے میں ملتا ہے، جب آپ کی ترجیح اول ہو، جب آپ کی زندگی میں کوئی اہم نہ ہو سوائے خدا وند کے. تو خدا کی قسم خدا آپ کے ساتھ اس طرح چلتا ہے جس طرح قریب آپ کا اپنا سایہ بھی نہیں ہوتا. پھر نہ سردی سردی ہوتی ہے، نہ گرمی گرمی ہوتی ہے، نہ آپ کی آنکھ دیکھتی ہے، نہ آپ کا دماغ سوچتا ہے. پھر خدا کہتا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ بھی بنتا ہوں، تمہاری زبان بھی بنتا ہوں، تمہاری آنکھ بھی بنتا ہوں. اس کے لیے ایک ہی کام کرنا ہے، آپ کو 100% نہیں 100% سے بھی زیادہ سرنڈر کرنا ہے ٹو دا ول آف گاڈ. اور کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جب خدا آپ کے خیال اور آپ کی یاد میں نہ ہو. خدا ایسے ہی ہے جیسے یہ میرے ساتھ میرا ہمسایہ بیٹھا ہے.